دیکھا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کو ہر طرح سے کوشش کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ کسی طریقے سے کشمیر پہ بات کر لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ جی کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بھارت جو ہے کشمیریوں کو پیس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور ایرانین پریزیڈنٹ نے جو ہے ایک بار بھی کشمیر کا نام نہیں لیا۔ دوسرے کنٹری نے پاکستان کو دھوکہ دیا، اس سے پہلے سعودی عربیہ بھی دے چکا ہے کہ اس نے کشمیر پہ سپورٹ نہیں کیا۔ امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ امریکہ کی یہ سجیشن ہے، انہوں نے تو خبردار رہیں کیونکہ جو ریسٹرکشنز کا خطرہ ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں اور پاسبل ریسٹرکشنز کین بی امپوزڈ on those who take the Iran trade agreement serious۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی جو تھے آئے ہوئے تھے فورن منسٹر، تو تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈسکس اس طرح نہیں کیا گیا کشمیر کے حوالے سے، اور ابھی بھی جو ہے یہ نہیں ڈسکس کیا گیا کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، دنیا کی کنٹریز آج اسے وہ آئینہ دکھا رہی ہیں جہاں سچائی سے اسے فیس کرنا پڑے گا۔ کہ آپ کا ہمسایہ کنٹری انڈیا وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، کوئی اس کو منع کر کے دکھائے، انڈیا کو کوئی منع کرے کہ بھائی تم جو ہو وہ ٹریڈ کی تم نے یہ کیا تو ہم تم پر پابندیاں لگائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سنے گا، یہ وہ کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے اوکے تم یہ کہہ رہے ہو تو ہم جو ہے ہم تو ٹریڈ نہیں کریں گے، ہائے ہائے ہم ڈر گئے، ہائے ہم ڈر گئے، نہیں گئے گا نا۔ جے شری رام دوستو، ڈیلی جیو پالیٹکس میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی 3 دن کے پاکستان دورے پر پہنچے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان نے ایک بار پھر کشمیر کا نام لے کر اپنی فضیحت کروا لی ہے۔ اب گہرے آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے کشمیر کا راگ الاپ دیا اور ایران کے راشٹرپتی کے دورے پر کشمیر کا مدعا اٹھا دیا۔ حالانکہ اس معاملے میں ایران نے اسے کرارا جھٹکا دیا ہے۔ ایرانی راشٹرپتی نے اپنے بیان میں غزہ کے لیے سمرتھن کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اسلامک ایکتا کی بھی بات کی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے بیان میں کشمیر کا نام تک نہیں لیا، اور اس طرح پاکستان کا ایجنڈا ایرانی راشٹرپتی نے پریس کانفرنس میں کھڑے کھڑے دھوست کر دیا۔ انہوں نے کھل کر اسلامک ایکتا کی بات کی، لیکن کشمیر مدعے پر بولنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہی ہے کہ سعودی عربیہ کے بعد اب ایران نے بھی کشمیر کے مدعے پر پاکستان کے منہ پر تماچا مار دیا ہے، اور سعودی کے پرنس جیسے ہی ایران کے راشٹرپتی نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا۔ دونوں موجود تھے وہاں پر، ہمیشہ کی طرح جیسے شہباز شریف صاحب کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں جب گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایم بی ایس جو ہے وہ کسی طریقے سے کشمیر کا نام لے لیں، لیکن انہوں نے کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہی حال ہم نے ایران کا دیکھا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کو ہر طرح سے کوشش کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ کسی طریقے سے کشمیر پہ بات کر لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ جی کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بھارت جو ہے کشمیریوں کو پیس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور ایرانین پریزیڈنٹ نے جو ہے ایک بار بھی کشمیر کا نام نہیں لیا، جبکہ شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی یا جو ایڈریس کیا اس میں انہوں نے 3 سے 4 بار کشمیر کا ذکر کیا، مگر ایران کے پریزیڈنٹ نے غزہ کا ذکر ضرور کیا اور ان کا خیال تھا کہ غزہ میں جنگ جو ہے وہ بند ہو جانی چاہیے، لیکن انہوں نے کشمیر کا نام بالکل نہیں لیا۔ میرے خیال سے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اب کشمیر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بھارت نے اپنی اکانومی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت سیریسلی کام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے دنیا کے 4تھ نمبر پہ لارجسٹ اکانومی میں جانے والا ہے، یعنی کہ 4تھ لارجسٹ اکانومی بھارت بننے والا ہے 2025 میں، اور 2025 جو ہے وہ کوئی بہت آگے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ نیکسٹ ایئر کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ جس کنٹری کی اکانومی اتنی مضبوط ہو، جس کنٹری کی فارن پالیسی اتنی سٹرونگ ہو کہ ان کے ہر ملک کے ساتھ، چاہے وہ اسلامک کنٹری ہو چاہے وہ نان اسلامک کنٹری ہو، ہر ایک کے ساتھ ٹرمز اچھی ہوں، تو ان کے اوپر کوئی اور کنٹری آ کے پاکستان کے کہنے سے ہرگز بات نہیں کرے گی۔ یہ بات بھی پاکستان کو سمجھنی ہوگی اور سمجھ لینی چاہیے۔
مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ ہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے ہم اسی طرح کی چیزوں کو لے کر ہر لیڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کشمیر کا نام لے لے. بھارت ایران کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی گیس پائپ لائن کے اوپر بات کی جائے گی, گیس پائپ لائن کے اوپر کام کیا جائے گا. امریکہ نے جبکہ یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا گیس پائپ لائن پہ, اگر کیا گیا تو ایران کی طرح سینکشنز دیکھنے کو مل سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر پاکستان نہیں کام کرے گا تو میں نے جیسے پہلے بھی اپنے شوز میں آپ کو بتایا ہے اور آپ کو ویسے بھی یقیناً پتا ہوگا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک لمبا چوڑا فائن لگ سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ فائن کیسے دیا جائے گا اس کا تو خیر جواب میرے خیال ہے نہ پاکستان کے پاس ہے اور نہ ہی ایران کے پاس ہے. لیکن بہرحال کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان اب کسی دباؤ میں نہیں آئے گا, مطلب ایسا بولا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی پریشر میں آئے گا امریکہ کی, لیکن فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور جی ہم بہت بڑھ چڑھ کر کام کریں گے. بلکہ ہمارے یہاں ایک سینیٹر صاحب رہے ہیں فیصل رضا عابدی, جی ہاں ان کی بھی ایک کلپ بڑی وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمیں کچھ کہا, ہمیں منع کیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کام کرنے کے لیے تو جی ہم وائٹ ہاؤس میں گھس جائیں گے, ہم گھس کے ماریں گے. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن فیصل رضا عابدی کو تو خیر پاکستان میں بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے, تو اس لیے ان کی سٹیٹمنٹ کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے یقیناً ایک مشکل چیز ہے کہ وہ کس طرح سے ایران کے ساتھ بھی کام کرے اور امریکہ کو بھی ناراض نہ کرے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے لیے, یعنی کہ جو لون ہم وہ شاید اس طرح نہیں کر رہی. ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی جو تھے آئے ہوئے تھے فورن منسٹر, تو تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈسکس اس طرح نہیں کیا گیا کشمیر کے حوالے سے, اور ابھی بھی جو ہے یہ نہیں ڈسکس کیا گیا کشمیر کے حوالے سے. ایرانی جو لیڈرشپ آئی ہوئی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیا پاکستان نے اپنی پالیسی بدل لی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ تو کہا گیا ہے کہ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ تو بہت کم ہے, اس کو تو کم از کم $10 ارب ہونا چاہیے. تو ٹیکنیکلی تو پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ $2 بلین ہے, اور چاہتے ہم $10 ارب ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو انفارمل ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ تقریباً 5 سے 6 ارب ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ والیوم ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مطلب زیادہ تجارت ہونی چاہیے. اور یہ کس طرح زیادہ تجارت ہو سکتی ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ایسی پوٹینشلز ہیں, کیا ہماری کیپیبلٹی ہے؟ ہم نے تو چین کے ساتھ نہیں بائی لیٹرل ٹریڈ اتنی کی جتنی ایران ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے. سننے میں یہ بھی آیا کہ جی یہ جو فلسطین کے حوالے سے تھوڑی باتیں ہوئی ہیں, لیکن کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسی بات کشمیر پہ نہیں ڈسکس ہوئی, زیادہ اکانومی پہ ہوئی ہے. میں تو ویسے اس کو بڑا انکریجنگ سٹیپ سمجھتا ہوں, میں اس کو بالکل کمزوری نہیں سمجھتا. اگر ٹھیک ہے جی پاکستان ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے کشمیر کو, کیونکہ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جہاں پہ اسرائیل کی بات آئے گی یا غزہ کی بات آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان نہ ڈسکس کرے. ٹھیک ہے جی, سو ایران نہیں ڈسکس کر رہا. ٹھیک ہے جی, ایران نے کشمیر کا مینشن نہیں کیا پریس سٹیٹمنٹ کے دوران, پاکستان نے کشمیر کا مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی, سو لیٹس سی اس میں کیوں ہماری